وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو یہ سارا کچھ تخلیق جس نے کیا ہوا ہے، ہم نے بہت ساری نشانیاں پڑھی کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا، زمین میں راستے بنا دیے، نہریں بہا دیں، ستارے چاند سورج بنائے، اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستہ بھی حاصل کرتے ہو، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں پر ہم نے پہلے بھی غور و فکر کیا۔ جو آخری آیت ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھی تھی، اس پر تھوڑی سی بات میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہ کر سکا۔ جہاں ہم نے پڑھا تھا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور بہت ساری نشانیاں جو اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، اور اسی طرح ستاروں سے تم راستہ پاتے ہو۔ اللہ نے راستوں کا تعین کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، اس کی شناخت کے لیے صحرا اور سمندروں میں ہماری رہنمائی کے لیے ستاروں کا جال بچھا دیا۔ آج تو جو ہے ہم نے کیمپس تیار کر لی ہے، کچھ چیزیں اور بھی ہو گئی، لیکن آپ بھی ضرورت بہت ساری جگہ پر پڑتی ہے۔ صحرا، لقدک صحرا جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اسی طرح سمندر جو ہے وہ بھی کنارے نظر نہیں آ رہے تھے وہاں بعض دفعہ آج بھی، اور اس وقت تو لوگ ستاروں ہی کے ذریعے ہدایت پاتے تھے، آج بھی یہ پورا نظام ہی ہمارے لیے بن گیا۔ ہم نے اسی کو ایکسپلور کر کے اس سے کچھ چیزیں ایسے بنا لی کہ ہم اس کو ایکسپلور اپنی سمت پا لیتے ہیں، لیکن آج بھی یہ ہماری رہنمائی کے لیے، آسمانوں پر جو ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے، یہ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ سارا آج بھی یہ نظام بنایا ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ستاروں سے رہنمائی پا کر مسافر اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا وہ اللہ جس نے انسان کو دنیاوی سفر کے لیے، دنیا میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی رہنمائی کے انتظامات کیے ہیں، جن کا ہم نے آگے پڑھ لیا، بہت ساری نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ اس کا امتحان لے لیا جائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایھکم احسن عملا، کیا وہ اللہ جس نے کہا کہ انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ امتحان لیا جائے کہ کون ہے جو اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق بہترین زندگی گزار کر کے آتا ہے؟ تو کیا وہ اللہ آخرت کے سفر کے لیے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرے گا یا نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو؟ اللہ اکبر، یہ رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ نے سفر حیات میں انسان کی رہنمائی ہی کے لیے تو رسول اور انبیاء بھیجے، اور صحیفے اور کتابیں بھیجی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس پوری کامل شریعت دے کر، اور پوری شریعت دے کر، اور الہدا اس کتاب قرآن کو دے کر بھیجا، تاکہ پورے کا پورا نظام انسان کے لیے وضع کر دیا جائے کہ کس طرح وہ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تیاری ہم نے کرنی ہے، اور یہ سب سے کڑا امتحان ہے جس کو ہم سب سے زیادہ آسان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے سفر حیات میں انسان کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء، رسول، کتابیں، صحیفے نازل فرمایا، ہر دور کے انسانوں کے لیے وہ رہنمائی ہے، ہر دور کے لیے، ہر دور کے نیک انسان انہی سے رہنمائی اور اللہ اکبر رہنمائی حاصل کر کے، ہدایت حاصل کر کر صحیح راستے کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ انسانوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے لیے راستے متعین کر دیے ہیں، واضح کر دیے گئے ہیں کہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ پگڈنڈیاں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا، اور اسی طرح کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ خود انسان میں عقل اور اس کا ضمیر اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے، اس کے لیے کیا برا ہے، چاہے جتنی مرضی وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعْذِيرًا، جتنی مرضی معذرتیں پیش کر کے، جتنی مرضی بہانے، جتنی مرضی اپنے جو ہے وہ لے آئے بہانے تراش کر کے، یہ اس وجہ سے ہوا، سب کو پتہ ہے کہ اس نے کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحم و کرم سے، اپنے خاص فضل سے ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ذرائع اور وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ ہم خود ان ذرائع اور وسائل سے استفادہ نہ حاصل کرنا چاہیں اور ہم خود اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشات، بلکہ میں کہوں گا جو نفسانی خواہشات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اسی پر ریچھ جائیں، نیکی اور ہدایت کے بجائے بدی اور گمراہی کو اختیار کر لیں۔ اگلی آیت جو ہم نے ابھی پہلے تلاوت کی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا، کیا اس طرح ہو سکتا جو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ جن بتوں کو یا جن دوسری چیزوں کو تم سمجھتے ہو، اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں کو ہم ایکسپلور کر کے اس سے کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں، تو پیدا تو اللہ نے کیا۔ لوہا کس نے پیدا کیا؟ یہ معدنیات کس نے پیدا کی؟ یہ زمین سے پٹرول نکلتا ہے کس نے پیدا کیا؟ یہ مٹی کا تیل کس نے پیدا کیا؟ یہ گیس کس نے پیدا کی؟ یورینیم جو ہم افسدہ کرتے ہیں یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ سب کچھ تو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تو کیا پھر ہم اس کو لوگوں کا اس کا کریڈٹ لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں یا کچھ ہستیوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں؟ اس زمانے میں وہ اپنی کچھ ہستیوں کو، کچھ بتوں کو یہ کریڈٹ دیتے تھے، یا کچھ نیک لوگ جو مرے ہوئے تھے ان کو انہوں نے بت بنا لیے، ان کو کریڈٹ دیتے تھے۔ اور آج ہم سائنس کو کریڈٹ دیتے ہیں، یا اللہ اکبر اس نظام کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں جاتے بلکہ اللہ اکبر اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو، تم اس کا احصاء ہی نہیں کر سکتے۔ کیا نعمتیں ہیں میرے جسم کے اندر، میں اسی کو دیکھنا شروع کر دوں، یہ آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، آنکھ کی پتلی کیسے کام کر رہی ہے، ایک آنکھ خراب ہو جو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ اتنا کچھ تھا انسان کے اندر، اتنے لینس تھے، اتنا سب کچھ تھا اس آنکھ کے اندر انسان کو جو اللہ نے دیا۔ اس زبان کیسے ذائقے کو محسوس کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو ذائقہ بتا دے؟ ورنہ تو یہ کھانا پینا ہمارے لیے بیکار سی چیز ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہے، یہ دوائی کی طرح ہی ہو جاتا ہے، یا میڈیسن سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ میڈیسن کا بھی ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں، کڑوا ہے یا کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا جو بھی ہے۔ یہ کس نے دیا؟ اللہ کی نعمتوں پر میں نے بات کی تھی الحمدللہ، کافی تفصیل میں بات جو میں نے کی ہے وہ سورہ ابراہیم میں کی ہوئی ہے، بالکل سیم اسی طرح آتی ہے وہاں بھی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر گننا چاہو، وہ پروگرام دیکھ لیں، اس آیت کو دیکھ لیں وہاں پر جا کر، تو وہ دیکھ لیں جن کو اگر ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تو یار ہم بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دو تو اس کا احصاء کر نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مغفرت بھی کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے نا، سمجھ تو کہ کسی کو نہیں پتہ چلا، ہم نے جو بھی سوچا اللہ کو ہماری سوچوں کا بھی پتہ ہے۔ اللہ ہمارے تمہاری آنکھوں کی پتلیاں بھی جو حرکت کرتی ہے نا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی سب اللہ کے اوپر ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید پر اپنی تخلیق سے استدلال اسی سورہ مبارکہ میں، اسی سورہ مبارکہ کے آیات میں فرمایا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے، ایک نطفے سے، ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور پھر وہ بڑا ہو کر ہم ہی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے بارے میں دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع، یہ بھی ہم نے پڑھا پچھلی اپنی ساتھ میں، کہ جو مویشی جانور پیدا کیے گئے جیسے بیل ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اور جتنے بھی جانور اس میں اس کیٹیگری میں آتے ہیں، مویشی جانوروں کی کیٹیگری میں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں تمہارے لیے دفء ومنافع، تو اس میں تمہارے لیے لباس بھی ہے، کھال بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور منہا تاکلون، اور بہت سارے کو تم کھاتے بھی ہو۔ یہ سارے مویشی جانور جن کا میں نے نام گنوایا یہ سب حلال ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ والخیل والبغال، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ گھوڑے جو پیدا کیے گئے، جو خچر پیدا کیے، جو گدھے پیدا کیے، والحمیر، اور جو گدھے پیدا کیے گئے، لترکبوہا، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ پھر اللہ نے اور بھی نعمتیں گنوائی کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے من السماء ماء، تمہارے لیے پانی اتارا، لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، ان سے تم پانی پیتے ہو، تم بھی شراب ہوتے ہو، تمہاری کھیتیاں بھی شراب ہوتے ہیں، اور تمہارے مویشی جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا، والنجوم، اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، مسخرات تمہارے کام پر لگا دیا، بِأَمْرِهِ، اللہ نے اپنے ہاتھ فضل سے، اپنے حکم سے، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے سمندر، ان سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیاں کھاتے ہو، جو سب سے بڑا انسان کا سورس ہے خوراک کا آج بنا ہوا، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں موتی نکالتے ہو جو تم اپنے زیوروں میں سے جاتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ،
اور تم دیکھتے ہو کہ کیسے تمہارے بڑے بڑے بحری جہاز کشتیاں سمندر کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، والی تب تگو من فضلی، تاکہ تم اللہ کا فضل اپنا رزق تلاش کر سکو، وہ القا فی الارض رواسیہ، اور تمہارے لیے اللہ نے زمین تمہیں لے کر ڈولے، نہ ورنہ تو زمین قائم نہ رہتی، ہماری زندگی ممکن نہ ہوتی بھی تو اتنی مشکل ہوتی کہ ہم ہر وقت نہ کوئی تعمیر کر سکتے، نہ گھر بنا سکتے، نہ کچھ اور عمارت بنا سکتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین پر گاڑ دی ہیں جو پہاڑ جو ہیں وہ میہوں کی طرح، ان تمیدہ بکم، تاکہ تمہیں لے کر حج کو لینا کھائے، وہ انہار، اور تمہارے نہر بنائی، وہ سبل، اور تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، اور تمہارے تاکہ تم اللہ کے جہاں بھی جانا چاہو اپنی منزل مراد تک پہنچ سکو، وہ علامات، اور اس نے تمہارے لیے اور بھی بہت ساری نشانی بنائی ہیں، وہ بالنجم ہم یہتدون، اور تم، اور اللہ ہمارے وہ جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے بھی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا یہ سب تخلیقات اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت پر اللہ اکبر گواہی نہیں دے رہی؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے انسانوں کو؟ پھر بھی وہ کہاں لگے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ ہمیں پہنچا رہی ہے، یہ پہنچا رہی ہے۔ انسانوں کی اکثریت آج بھی بتوں کے سامنے بیٹھی ہے، بدھسٹ ہے، پورا چائنا اس کو دیکھ لیں، اور اسی طرح ہندو، کتنے ہندو ہیں دنیا میں، اور اسی طرح بہت ساری اور بھی قومیں، کچھ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر۔ اللہ اکبر، اللہ کا ایک ہونے پر یہ نشانی کا کام ہے۔ کیا یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی، تو یہ بتائے کہ وہ خود کیوں وجود میں نہیں آتا؟ وہ اپنے وجود میں آنے کے لیے، یا ہم اپنے بچوں کے لیے اسی سسٹم جو ہے، جو ایک سیکسل سسٹم ہے، تولیدی نظام ہے، اس کے محتاج کیوں ہیں؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے، تو یہ اتفاقات تو کبھی دوام اور ربط اور تسلسل نہیں ہو سکتے کہ یہ سب کچھ اتنا تسلسل سے، اتنا زبردست طریقے سے جو نظام بنا ہوا ہے، اتنا مربوط نظام، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص یہ کہے، کوئی اگر کہے کہ یہ کائنات کئی خداؤں کا مجموعہ ہے، اس کی کاوش ہے، تو کیا وہ اندھے اور گونگ کے بتوں کو یا انسانوں کو سمجھتے ہیں، جنات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں دعوے دار ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہود کی ایک جماعت نے سب نے نہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا؟ خدائی کا دعویٰ تو کبھی نہیں کیا کسی نبی رسول نے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کے عبد ہیں، ان کو تو بتایا عبدہ و رسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، عبد ہے، اور عبد کھلانے میں کسی نبی کو کوئی یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر رہے باقی جو دنیا میں آتے رہے ہیں، آج بھی بہت سارے خدائی دعوے ہیں، اور اس سے پہلے نمرود اور فرعون، تو ان کا جو انجام ہوا عبرتناک، اللہ اکبر، ہم سب کو پتہ ہے کہ فرعون کو کیسے زمین ڈبویا گیا، کیسے پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن کہا آپ لاتا ہے ایمان، ہم نے سورہ پڑھ لیا۔ اور اسی طرح نمرود جو ہے وہ مچھر سے مرا، ایک مچھر نے اس کی زندگی ختم کر دی، خدائی کے دعویٰ کرنے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں اب جو اصل جو ہے اس صورت کی جو تھیم آتی ہے، جو اصل جو ہم پہنچے جس مقام پر یہ ساری نعمتوں کے بعد، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں نا، چاہے جنات ہوں، کچھ بت بنا کر ان کو، جیسے ود، سوا، یغوث، یہ سب کہتے ہیں کہ جو سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی طرف ہی بلاتے تھے۔ اولیاء اللہ نے بھی لوگوں کو اللہ شرک سے بچا کر ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ہم نے انہی کو اپنے شرک میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ یہ آیات بڑی اہم ہے، اس پر تھوڑا سا ہم غور و فکر زیادہ کرتے ہیں، تاکہ اگر ہم میں کوئی ایسی کمی ہے تو ہم اس کو دور کریں۔ اللہ فرمانے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو فوت ہو چکے، وفات پا چکے، وہ زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو زندہ نہیں ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ اپنی قبروں میں کس حال میں، تم نہیں جانتے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھنا ہے۔ دیکھیں قیامت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جبریل علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے تو پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس کا علم مجھے نہیں، جو پوچھ رہا ہے یعنی جبریل علیہ السلام، اور میرا علم اس کے بارے میں برابر ہے۔ پھر نشانیاں پوچھی کہ نشانیاں کیا ہے؟ کہا جو مائیں اس طرح، اولادیں اس طرح ہوں گی جیسی مائیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اپنی
आकाओं को जनेगी, यानी उनके मालक बन जाएंगे माओ के, इतना रोब काटेंगे। और जो नंगे दर नंगे बदन बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सब कर लेके जाएंगे। तो ये कुछ तो निशानियां तो शुरू हो गई, बिल्कुल करीब आ लगी है, लेकिन हम है कि गफलत में डूबे हुए हैं। सूरह अंबिया की पहली आयत में आता है, अरब के मुतअद्दिद कबाइल रबी, कलब, तगलिब, कुजा, किनाना, हर्स, काब और किंदा जितने भी हैं, ये सब के सब, इनमें अक्सरियत जो है ज़्यादा यहूदी और ईसाई भी थे और दूसरे मुशरिक भी थे। इब्न अब्बास से रवायत है कि वुद्सवा, यागूस, यूक और नसर ये सब नेक लोग थे। बाद में पहले जब वो चले गए तो लोगों ने कहा क्या वो हमारा जो अल्लाह के साथ तलक था वो ख़त्म हो गया, तो किसी ने शैतान ने डाला कि तस्वीरें बना लो। फिर आस्ता आस्ता शैतान ने डाला कि तस्वीरें तो मिट जाएंगी। पहले जो बुत बने ना वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम से बने, फिर उन्होंने कहा कि इनकी मूर्तियाँ बना लो ताकि महफूज तो रहे, और फिर लोग अल्लाह को भूल गए, उन्हें बुतों में ही खो गए। अल्लाह अकबर। इसी तरह इसाफ और नाइलक ये भी कहा जाता है कि इंसान ही थे, और रिवायत में आता है लात, मनात, उज़्ज़ा ये भी इंसान ही थे, इनके बुत बना लिए गए। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। जो भी अल्लाह के बारे में जो अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं ना, अल्लाह बहुत बुलंद है, उससे बहुत पाक है। अल्लाह पाक है हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म के शरीक से। देखिए जिस तरह मैंने पहले भी बयान किया, वकालतिल जुहूदु उज़ैरु इब्नुल्लाह, जब हमने पढ़ा था सूरह तौबा में कि कहा यहूद ने कि उज़ैर अल्लाह के बेटे, वकालतिल नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि अल्लाह अकबर मसीह जो है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह कहते हैं अपने मुंह की बातें हैं, जो मर्जी मुंह से कहते रहें। युज़ाहिऊना कौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, इस तरह की बातें जो कुफ्र करते थे, जो नाशुक्री करने वाले लोग तो पहले भी करते रहे। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह कहते हैं अल्लाह हलाक करे इनको। अन्ना यूफ़कून, कहाँ से ये भटकाए जाते हैं। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, आ गया उन्होंने भी यही किया यूद नसारा ने, और रुहबान अखबार जो उनके बड़े बड़े जो दानश्वर थे और जो बड़े बड़े आलम थे उनको बना लिया, राहबों को बना लिया। तहज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, बनाते हैं रब बना लिया अल्लाह को छोड़कर। वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्ने मरियम को भी उन्होंने रब बना लिया। मा उमिरु इल्ला लियाबुदू इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, सुब्हानहू पाक है वो, अम्मा युशरिकून जो उसके साथ शरीक किया जाता है। अगली आयत जो सूरह नहल की आयत नंबर 22 से अल्लाह फरमा रहे हैं, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक अकेला अल्लाह है। फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, और वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, ला युमिनूना बिल आखिरह, जो नहीं आखिरत पर ईमान रखते, कुलूबुहुम मुनकिरतुम व हुम मुस्तकबिरून, उनके दिल इनकार करते हैं, वो इस्तकबार करते हैं। असल में आखिरत में क्योंकि उनको पता है हमने अगर वाकई अल्लाह अकेला है, कहार है, उसने पैदा किया है, और बाकी जो हमने जो अपने घोंसले बना रखे हैं, ये समझते हैं कि ये हमें छुड़ा लेंगे, ये छुड़ा लेंगे, ये फलां बुजुर्ग जो हैं हमारे लिए, हम हमारे लिए अल्लाह से झगड़ा करेंगे, ये सब घोंसले उन्होंने खुद बना रखे हैं। आखिरत के इनकार की वजह से ना इंसान जो है ना, जब आखिरत का यकीन न हो, मेरा और आपका, जब हमने अल्लाह के सामने खड़ा होने का यकीन नहीं है, तो फिर इंसान जो है उसका रवैया जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदार हो जाता है। बेफिक्र दुनिया में बस कहता है खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, यही दुनिया है। असल दुनिया पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, ये तो ऐसे ही हमें कहते हैं जी, ये मौलवियों की बातें हैं, ये कहते हैं जी दोबारा उठाए जाएंगे। कहाँ इतनी बड़ी दुनिया है, या दूसरे जो एथियस्ट हैं या दूसरे भी जो लोग हैं वो सब यही कहते हैं, और इस कदर तकब्बर में मुब्तला है। तकब्बर क्या है? धोखा सबसे बड़ा। क्या उन्हें हकीकत का इनकार करते हुए भी शर्म महसूस नहीं होती? हक और सदाकत की कोई बात उनके दिल में उतरती नहीं है। वो किसी हलाकी और दीनी बंदिश को अपने नफ्स पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं होते, और ना ही उन्हें तहकीक करने की ज़रूरत महसूस होती है। जिस तरीके पर वो चल रहे हैं, ना वो इस चीज़ के बारे में तहकीक करते हैं कि जिस चीज़ से तरीके पर वो चल रहे हैं वो हक भी है कि नहीं। रायता मन ताज़ा इलाहु हवा अफान तकूनु अलैहि वकीला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि आपने देखा है उन लोगों ने जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, और सबसे बड़ा जो आज का जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये मैं आयतें में इसलिए लेकर आया हूँ, सूरह फुरकान की है, आयत नंबर 43 और 44 से बात को मुकम्मल करता हूँ। रायता मन ताज़ा इलाहु हवाहु, को देखा आपने उस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना इलाह बना लिया कि जो मेरा जी चाहे। हाँ,
میرا جسم میری مرضی، آج جو سلوگن دیے جا رہے ہیں میں خود جو مرضی چاہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کون ہے جو جو کہے کہ جی مجھ پر کسی کی شریعت میں کسی نظام میں قید کرنا چاہتا ہے، میں خود کروں گا جو کروں گا. افانتا تکون علیہ وکیلا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کل قیامت والے دن آپ اس کی وکالت کریں گے؟ ہم تصبو، کتنی ڈھانٹ ہے اس آیت میں، محسوس تو کریں. افا انتا تکون علیہ وکیلا ہم تصبو ان اکثرہم یسمعون او یاقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو سنتے ہیں اور عقل و فہم سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو مویشی جانور ہیں، بلکہ مویشی جانور تو پھر کچھ فائدے مند ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ رستہ کھوئے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ رستے سے دور ہیں. اور آخری جو ہے اللہ اکبر، اللہ فرمانے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو اعلان کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اور وہ محبت نہیں کرتا استکبار کرنے والوں سے. اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی واحد ہے. شرک و بدعت پہ پڑے ہوئے لوگ اللہ اکبر ان کے دل جو ہیں بڑی بات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ حق بات کو سن کر حیرت زدہ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اللہ فرما رہے ہیں جس طرح سورۃ زمر میں کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یقین وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو تنگ پڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو قیامت کے بارے میں، جو اصل چیز ہے اس کے حقیقت کے بارے میں واقف نہیں ہے کہ یہ ایک اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ کچھ اور ہستیوں کا ذکر کیا جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بات تو سمجھنے کی ہے. قرآن بڑا پڑا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، جو بھی بیان کیا ہے قرآن سے بیان کیا ہے، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور سمجھیں اللہ کے واسطے. آج وقت ہے، کل ہم جب پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس تو پھر کوئی ایکسکیوز، کوئی دلیل ہم اللہ کے سامنے نہ رکھ پائیں گے. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.